اور ایران اسرائیل کی جنگ ہے وہ مسلسل 35 روز میں داخل ہو گئی ہے، اور ان 35 دنوں میں اس جنگ نے نہ صرف افریقین کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ ایک جمود کا شکار ہو چکی ہے، پوری دنیا میں اس وقت ایک کساد بازاری چل رہی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ انرجی پرائسز کی وجہ سے اس جنگ کی قیمت جو ہے ادا کر رہی ہے۔ ایک ایسی جنگ جو کہ صرف اور صرف اسرائیل کی تھی، اس نے امریکہ کو اپنے ساتھ اس جنگ میں گھسیٹ لیا، اور آج وہ پوری دنیا اس کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا 20% تیل اور 25% قدرتی گیس جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز میں سے گزرتی ہے، اور 35 دن گزرنے کے بعد بھی یہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ بند ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے مسلسل دھمکیوں کے باوجود بھی ایران کو جھکنے پہ مجبور نہیں کر سکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسٹریٹ جو ہے وہ اسٹل بند ہے، اور انہی کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے یا اس میں سے گزرنے کی اجازت دی گئی ہے جو کہ ان کے دوست ملک ہیں۔ تو اس کا قیمت جو ہے وہ پوری دنیا ادا کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں ایک طرح سے انرجی کا کرائسس چھایا ہوا ہے، اور تمام دنیا جو ہے وہ پیٹرولیم کی ہائیلی پیڈ پرائسز جو ہیں وہ ادا کر رہی ہے۔ پاکستان میں بھی ہم ایک بہت بڑا اثر اس کا دیکھ رہے ہیں، جس کا نقصان جو ہے وہ عام عوام دیکھ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ کب رکے گی، اس کا نام کب؟ ایک دم سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک دن اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس جنگ سے نکل رہے ہیں، پھر دوسرے دن وہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں، ابھی ہم مزید 2-3 ہفتے جو ہیں اس جنگ میں شامل رہیں گے اور ایران کے اوپر مسلسل حملے جاری رکھیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کی جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے جو ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں، بریجز ہیں، اس کے علاوہ یونیورسٹیز ہیں، روڈز ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ ایران کو مجبور کیا جا سکے جھکنے پہ، اور وہ کسی اپنی من پسند ڈیل جو ہے وہ ایران سے حاصل کی جا سکے۔ ابھی تک 35 دن گزرنے کے باوجود بھی ایران جھکنے پہ مجبور نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ مسلسل اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اگر یہ جنگ مزید طول پکڑتی ہے تو اس کا اثر پوری دنیا پہ ہوگا۔ تمام دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں، چاہے وہ افریقن کنٹریز بھی ہوں کچھ، چاہے وہ ایشین کنٹریز بھی ہوں، ایون کہ امریکہ بھی اس جنگ کے اثرات سے محفوظ نہیں رہا ہے، بلکہ امریکہ میں بھی پیٹرولیم پرائسز جو ہیں ان کی قیمتیں ہائی ہوئی ہیں، اور پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں ہائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی تمام ضروریات زندگی کی جو پرائسز ہیں وہ ہائی ہو گئی ہیں۔ تو اگر پوری دنیا اس کی قیمت ادا کر رہی ہے تو پھر اس جنگ کا اختتام کیا ہوگا؟ صرف ایک ایسا شخص ہے جو اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے، اور وہ اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، تاکہ عام جو حالات ہیں ان کی طرف جایا جا سکے، تاکہ عام جو زندگی ہے وہ جی جا سکے۔ اس جنگ نے سب سے زیادہ جو متاثر کیا ہے جن ممالک کو، وہ عرب کنٹریز ہیں۔ عرب کنٹریز کا جو تیل اور گیس کی پیداوار تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اگر وہ پیداوار ہے بھی تو وہ ٹرانسپورٹیشن کی مد میں ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے کی وجہ سے عرب ممالک جو ہیں وہ ان کی جو گیس اور تیل کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اور وہ پوری دنیا جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور آبزرو کر رہی ہے۔ اگر یہ جنگ آنے والے وقت میں 1-2 منتھ تک جاری رہتی ہے تو پاکستان سمیت تمام ایسے ممالک جو کہ غریب ممالک ہیں وہ تباہ کن اثرات کو جو ہے وہ محسوس کریں گے اس جنگ کی۔ وہ ایسی تباہی جو ہے وہ آئے گی ان ممالک کے، جو کہ شاید ان کے لیے برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس جنگ کا خاتمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہاں، البتہ اسرائیل کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے۔ اس کی یہ بنیادی وجہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کا خطرہ کم سے کم کر سکے، اگر وہ ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے بھی ایران میں حکومت کی جو تبدیلی کا دعویٰ تھا اس کو تو پورا نہیں کر سکے ہیں۔ اب وہ اس کے مطابق تو کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے سیٹ بیک تھا کہ جس کے مطابق وہ رجیم چینج نہیں کر پائے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ایک فرسٹریشن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہ ایران کی سویلین جو انفراسٹرکچر ہے اس کو اب نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سے بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہونے والا، کیونکہ ایرانی جو قوم ہے وہ اب یکجا ہو گئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے اوپر جو یلغار کی گئی ہے، یہ جو ایران ہے اس کی عوام اور اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اور ہم کسی ایسے بندے کو خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ یا بنیامین نتن یاہو کے کٹ پتلی کو ایران کے اوپر مسلط ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کا جو حدود ہے یا آئینی حدود ہے اس میں وہی لوگ آ کے حکومت کرے جو کہ ایران کے نمائندہ ہوں، یا ایران کی عوام کے نمائندہ ہوں۔ ہم کسی بھی صورت امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ یہ جنگ کتنا اور طول پکڑتی ہے اور یہ کتنی طویل ہوتی چلی جاتی ہے،
اگر یہ جنگ کو ختم نہ ہوئی تو پھر بہت تباہ کن اثرات ہوں گے اس دنیا پہ۔ اسرائیل اور امریکہ کے تمام اتحادی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کی ہے، وہ کبھی بھی نیٹو اور یورپین ممالک جو ہیں وہ کسی بھی صورت امریکہ کی مدد اکوانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ جان بوجھ کے امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی ہے اور اب وہی اس کو ختم کریں، اور وہ اس سے جان چھڑوانے کی بے پناہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنے اس میں پھنس چکے ہیں کہ اب اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اس جنگ سے منہ موڑنا یا اس سے جان چھڑوانا۔ اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ یہ جنگ کتنا طول پکڑتی ہے اور اس سے کس حد تک تباہی جو ہے دنیا برداشت کر سکتی ہے۔